السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الایضاح کا 15واں سبق لے کر میں آپ حضرات کی جناب میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ان اشیاء کو بتایا جائے گا، ان چیزوں کو بتایا جائے گا جو چیزیں خارج ہونے سے وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں اس فصل کے اندر بتایا گیا ہے۔ وضو کتنی چیزوں کے نکلنے سے ٹوٹتا ہے؟ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے 12 چیزوں سے۔ 12 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ نمبر 1، ما خرج من السبیلین۔ ہر وہ چیز وضو کو توڑ دے گی جو پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے نکلے، اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، سوائے آگے کے مقام سے نکلنے والی ہوا کے، یعنی جو مرد یا عورت کے پیشاب کے راستے سے ہوا خارج ہو، وہ ہوا وضو کو نہیں توڑتی ہے۔ باقی پیچھے کے مقام سے جو ہوا خارج ہوتی ہے وضو کو توڑ دیتی ہے، اور آگے اور پیچھے کے مقام سے بول و براز جو خارج ہوتا ہے وہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کیڑے کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ اگر کیڑا پاخانے کے راستے سے نکلا تو اس کا نکلنا بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو جو چیز پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ینقض الوضوء 12 شیئا۔ 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ وہ 12 چیزیں کیا کیا ہیں؟ ما خرج من السبیلین۔ ہر وہ چیز وضو کو توڑ دے گی جو دونوں راستوں سے خارج ہو، پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے جو بھی چیز خارج ہوگی وہ بھی وضو کو توڑ دے گی، وہ وضو کو توڑ دے گی، سوائے ذکر اور فرج کی ہوا کے، یعنی مرد کی شرمگاہ آگے کی اور عورت کی آگے کی شرمگاہ کی ہوا کے علاوہ جو بھی پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے خارج ہوگی وہ جو بھی چیز خارج ہوگی وہ وضو کو توڑ دے گی۔ یہاں مصنف علیہ الرحمہ نے فی الاصح کہا، تو صحیح روایت کے اندر آگے کی شرمگاہ کی ہوا وضو کو نہیں توڑتی ہے، استثناء کیا انہوں نے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں اختلاف ہے۔
بعض فقہا کے نزدیک ذکر اور فرج، عورت اور مرد کی شرمگاہ کی ہوا بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو جو صحیح اور مختار مذہب ہے وہ یہی ہے کہ پیشاب کے مقام سے نکلنے والی ہوا کے سوا جو بھی چیز دونوں راستوں سے یعنی پیشاب اور پاخانے کے راستے سے خارج ہوگی وہ وضو کو توڑ دے گی۔ وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، اور وضو کو توڑ دیتی ہے وہ ولادت، وہ بچے کی پیدائش جو بغیر خون سے ہو، یعنی بچہ پیدا ہوا اس کے ساتھ خون کا خروج نہیں ہوا، خون نہ نکلا، تو بچے کی پیدائش ہی خون نکلے یا نہ نکلے بچے کے ساتھ شرمگاہ سے، بہرحال وضو کو توڑ دے گی وہ ولادت۔ وَنَجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّن غَيْرِهِمَا، اور سبیلین کے علاوہ بہنے والی نجاست خارج ہوئی، یعنی پاخانہ اور پیشاب کے علاوہ سے کوئی بہنے والی نجاست نکلی، جیسے خون ہے، کدمن وقیہن، خون اور پیپ، وقیع طعام او مائن او علق او مرۃ، اور کھانے یا پانی یا جمے ہوئے خون یا سفرہ کی قے۔ یہ بھی یہ بہنے والی نجاست ہے جو خارج ہوتی ہیں پاخانہ اور پیشاب کے علاوہ سے۔ تو اب اس میں اس کے وضو توڑنے کا حکم یہ ہے، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اور بہنے والی نجاست من غیرہما، جو نکلتی ہے، اور نجاست بہنے والی من غیرہما یعنی ان کے علاوہ سے، یعنی دونوں راستوں کے پاخانہ اور پیشاب کے راستے کے علاوہ سے بہنے والی نجاست اگر نکلی، جیسے خون ہے، پیپ ہے، کھانے اور پانی کی قے ہے، لوتھڑے کی قے ہے، پت کی قے ہے، تو یہ بھی وضو کو اس وقت توڑے گی اذا ملأ الفم، اذا جبکہ منہ بھر کر ہو۔ اگر منہ بھر کر قے ہے تو وضو کو توڑ دے گی۔ اور منہ بھر کر قے کہتے کسے ہیں تو اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا، اس کی تعریف کی، وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْأَصْلِ۔ صحیح اور مختار مذہب کے مطابق اس کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے کہ منہ بھر کے وہ ہے کہ جس پر روکنے کا اختیار نہ ہو، لا ينطبق علیہ الفم یعنی منہ کو اختیار نہ ہو جس کے روکنے کا۔ منہ بھر کے وہ ہے، وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمُ، منہ بھر کے وہ ہے کہ منہ کو اختیار نہ ہو اس کے روکنے کا، إِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْأَصْلِ، مختار مذہب پر بغیر تکلیف کے، بغیر الفت اور پریشانی کے، یعنی جس قے کو منہ نہ روک سکے بغیر تکلیف کے، وہ قے وضو کو توڑ دیتی ہے، یہی مختار مذہب ہے۔
وَيَجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْكَيْءِ إِذِ اتَّحَدَ سَبَبُهُ، اور الگ الگ قے کو جمع کی جائے گی، وَيَجْتَمِعُ، اور الگ الگ قے کو جبکہ اس کا سبب ایک ہو، متحد ہو، سبب متحد ہو، یعنی ایک ہی مجلس میں انسان بیٹھا ہوا تھا، مرد آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی ایک بار طبیعت متلائی اور تھوڑی سی قے ہو گئی، پھر تھوڑی دیر افاقہ رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد طبیعت متلائی اور تھوڑی قے آئی، اس طریقے سے سبب ایک ہے، یعنی وہ بیٹھنے کی حالت میں اس نے الگ الگ کی، تھوڑی تھوڑی قے کی، تو کہہ رہے ہیں اس قے، وہ قے اگر جمع کی جائے، الگ الگ قے اگر جمع کی جائے جس کا سبب ایک ہے، اور وہ اتنی مقدار میں ہو جائے جس کو منہ بھر کر کہا جاتا ہے، یعنی اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں منہ بھر قے ہوتی ہے، تو یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبَزَّاقِ، اور وہ خون بھی وضو کو توڑ دیتا ہے جو تھوک پر غالب آ جائے، اندر منہ سے خون نکلا اور وہ تھوک پر غالب آ گیا، او ساواہ، یا تھوک کے برابر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہ خون بھی وضو کو توڑ دے گا۔ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمِقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، اور ایسی نیند بھی وضو کو توڑ دیتی ہے جس نیند میں مقد یعنی سرین، جن کو چوتل کہا جاتا ہے، کہ سرین زمین پر نہ لگے ہوں، آدمی سو گیا، وضو کی حالت میں تھا، سو گیا، اور وہ ایسے سو رہا ہے کہ اس کی سرین جو ہے وہ زمین سے چپکے ہوئے نہیں ہے، تو یہ نیند بھی وضو کو توڑ دے گی۔ وَارْتِفَاعُ مِقْدَةِ نَائِمٍ قَبْلَ انْتِبَاهِهِ، اور سونے والے کی مقد کا اٹھا ہوا ہونا اس کے بیدار ہونے سے پہلے، یعنی کوئی شخص سو گیا، وضو کی حالت میں تھا اور اس کو پر نیند کا غلبہ ہوا تو اسے نیند آ گئی، تو وہ جب اٹھا تو اٹھنے سے پہلے اس کی مقد، اس کی سرین جو ہے وہ زمین سے اٹھے ہوئے تھے، تو ایک تو زمین پر اگر سرین جمی ہوئے نہیں ہے اور آدمی سو رہا ہے، بلکہ سرین زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، زمین سے جمے ہوئے نہیں اور سو رہا ہے، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دے گی، اور سونے والے کے جاگنے سے پہلے مقد کا اٹھا ہوا ہونا تو یہ بھی یہ نیند بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ، اگرچہ وہ زمین سے گرا نہ ہو، اگر وہ لم يسقط فی الظاہر، ظاہری مذہب میں، ظاہری روایت میں، مذہب ظاہر میں اگرچہ وہ نہ گرے، یعنی وہ زمین پہ گرا ہوا نہیں ہے، اور اس طریقے سے سو رہا ہے کہ جھکا ہوا ہے اور اس کی مقد اٹھی ہوئی ہے اس کے بیدار ہونے سے پہلے، اور وہ زمین پر گرا نہیں، تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَسُكْرٌ وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ يَقْظَانَ فِي صَلَاةِ ذَاتِ رُكُوعٍ، فِي صَلَاةِ ذَاتَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجُ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ،
اور بے ہوشی وضو کو توڑ دے گی. کوئی شخص باوضو تھا، بے ہوش ہو گیا، تو اب وہ بے ہوشی اس کا وضو کو توڑ دے گی. جیسے ہی فاقہ ہوگا وہ وضو کرے. وجنون اور پاگل پن، یعنی کوئی شخص صحیح سلامت تھا، باوضو تھا، اور وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، جنون ہو گیا اس کو، تو یہ وضو کو توڑ دے گا. وسکرون اور نشہ، یعنی باوضو تھا، اس پر نشے کا غلبہ ہو گیا، بیڑی یا سگریٹ یا حقہ یا دیگر کوئی نشیلی چیز کھانے سے نشہ ہو گیا، تو اتنا نشہ ہو گیا کہ اس کی عقل زائل ہو گئی، تو یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ يَقْظَانَ فِي صَلَاةِ ذَاتَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، اور بالغ کا حالت بیداری میں، نماز کی حالت میں، اور وہ بھی نماز کون سی؟ ذات رکوع و سجود، رکوع اور سجدے والی نماز میں، حالت بیداری میں بالغ کا قہقہا لگانا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، اگرچہ اس قہقہا لگانے سے اس نے نماز سے نکلنے کا قصد کیا ہو. وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، اگرچہ قہقہا لگانے والے نے قہقہا سے نماز سے نکلنے کا قصد کیا، تب بھی یہ وضو کو توڑ دے گا. یہ قہقہا نماز کی حالت میں بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں وضو کو توڑ دیتا ہے. وَمَسُّ فَرْجٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَا حَائِلٍ، اور عورت کی شرمگاہ کو منتشر ذکر سے بغیر کسی چیز کے حائل ہوئے چھونا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. تو یہ نواقض وضو بیان کیے گئے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.